بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں السلام علیکم۔ عزیز بچوں، ہم بدائع یعنی علم بدی اور صنائع یعنی صنعتوں کی تعریف پر بات کر رہے ہیں، جس میں صنائع لفظی پر ہم بات کر چکے ہیں اور اب ہم صنائع معنوی پر بات کر رہے ہیں۔ بچوں، صنعت معنوی میں اگلی اس کی قسم ہے لف و نشر۔ لف کا مطلب ہے بند کرنا، لپیٹنا، اور نشر کا مطلب ہے کھولنا، پھیلانا۔ علم بدی کی اصطلاح میں لف و نشر ایسے شعر کو کہا جاتا ہے جس میں ایک مصرعے میں کسی بات کا ذکر کیا جائے اور دوسرے مصرعے میں اسی کی مناسبت سے کچھ اور باتوں کا ذکر آ جائے، چاہے وہ ذکر ترتیب سے ہو یا بے ترتیب، دونوں صورتوں میں۔ پہلی مثال دیکھیے، نہ ہمت، نہ قسمت، نہ دل ہے، نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا، نہ پایا، نہ سمجھا، نہ دیکھا۔ یعنی اگر شعر کا پہلا مصرعہ اس کی بات سمجھ میں آ جائے تو دوسرے مصرعے پر جب ہم غور کریں گے تو مصرعہ اولیٰ کی بھی سمجھ آئے گی اور جو مصرعہ ثانی ہے اس کی بھی سمجھ آ کے پتہ چل جائے گا کہ لف و نشر کیا ہے۔ عزیز بچوں دیکھیے، اگر ہمت ہوتی تو ڈھونڈتے، ہمت کے ساتھ ڈھونڈا، قسمت میں ہوتا تو ہم پا لیتے، نہ دل ہے، دل ہوتا تو سمجھ لیتے، اور اگر آنکھیں ہوتی تو ہم دیکھ لیتے۔ تو پہلا مصرعہ یا مصرعہ اولیٰ مکمل سمجھ آ جاتا ہے جب مصرعہ ثانی کو دیکھتے ہیں، تو یہ لف و نشر ہم اس کو کہیں گے، یہ صنعت لف و نشر ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، ایک سب آگ، ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اب اس میں ترتیب بدل گئی ہے، ایک سب آگ، ایک سب پانی، دیدہ و دل، دیدہ آنکھ، آنکھ روتی ہے اور آنکھ سے پانی آتا ہے، اور دل میں خواہشات کا انبار ہوتا ہے اور اس میں خواہش کو پوری کرنے کے لیے یا خواہش کو حاصل کرنے کے لیے ایک آگ سی بھڑک رہی ہوتی ہے، ایک خواہش سی بھڑک رہی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ صنعت لف و نشر معکوس اس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں چیزوں کی ترتیب الٹ جاتی ہے۔ تیسری مثال دیکھیے، کلام یہ شعر کا وہ حصہ جس میں اشیاء کا ذکر ہو وہ لف کہلاتا ہے، اور جس حصے میں لف کے معنی کی مناسبت سے معنی دیے جائیں تو وہ نشر کہلاتا ہے۔ تیرا ملنا، تیرا نہیں ملنا، تیرا ملنا کیا ہے؟ اور جنت ہے، تیرا ملنا جنت ہے اور تیرا نہیں ملنا جہنم ہے۔ تو یہ لف اور نشر دونوں واضح ہو گئے۔ عزیز بچوں، صنعت کی اقسام میں سے اگلی قسم ہے صنعت تفریق۔ ایک قسم کی دو چیزوں میں فرق بیان کرنا، یعنی فرق بیان کیا جائے گا، نوع یعنی قسم ایک ہی ہے۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ آبا و اجداد، بزرگ، ان سے تمہیں یعنی موجودہ دور کا جو نوجوان ہے اس کا موازنہ ہے اس کے آبا و اجداد کے ساتھ ہو نہیں سکتا، کہ تو گفتار، تو صرف بولتا ہے لیکن تمہارے آبا و اجداد کا کردار بھی بہت بلند تھا۔ تو ثابت وہ سیارہ، ثابت ٹھہراؤ ہے تجھ میں، تو بالکل جو ہے ایک جگہ منجمد ہو گیا ہے، لیکن ان میں حرکت تھی، وہ کام کرنے والے تھے۔ عزیز بچوں، اگلی مثال دیکھیے، اوروں کا پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔
یعنی یہاں پہ تقابل ہے بحیثیت شاعر اقبال اور دوسرے شعراء کا کہ اوروں کا پیغام اور ہے، میرا پیغام اور ہے، میں عشق کا درد مند ہوں، تو اس وجہ سے میرا طرز کلام باقی سب کے طرز کلام سے مختلف ہے۔ عزیز بچوں، اگلی جو صنعت ہے وہ ہے صنعت جمع، کئی چیزوں کو ایک حکم کے تحت جمع کرنا اور پھر ان سب کے لیے ایک ہی شرط لگانا۔ پہلی مثال دیکھیے، بوئے گل، نالہ دل، دودے چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ یعنی چاہے پھول کی خوشبو ہو، چاہے دل کی آو فغاں ہو، چاہے محفل کا جلتا ہوا چراغ ہو، جو بھی تیری محفل سے باہر نکلتا ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ عزیز بچوں، اگلی صنعت ہے صنعت تکرار۔ اگر کسی شعر میں ایک لفظ 2 یا 2 سے زائد مرتبہ استعمال ہو تو اسے صنعت تکرار کہتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھیے، پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ دیکھیے تکرار ہے، 2 دفعہ پتا پتا آیا، 2 دفعہ بوٹا بوٹا آیا ہے، جانے نہ جانے نہ جانے، تو یہ بھی تکرار ہے۔ لائے اس کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ اس مثال میں بھی خدا خدا۔ اگلی مثال دیکھیے، وہ تھا جلوہ آرا مگر تم نے موسیٰ، نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا۔ تو تکرار دیکھیے۔ اگلی مثال، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، سنا سنا۔ پھر دل سے آنکھوں نے کہی، آنکھوں نے دل سے کہہ دی، بات چل نکلی ہے اب دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ تو بچوں یہ مثال دیکھیے، تو یہ بار بار جو الفاظ دہرائے جائیں گے وہ تکرار کہلائے گا۔ عزیز بچوں، اگلی صنعت ہے صنعت تضاد۔ اگر شعر میں 2 متضاد الفاظ استعمال ہوں تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ ایک سب آگ، ایک سب پانی، آگ اور پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اگلی مثال دیکھیے، تیرے ہاتھوں جل اٹھے، تیرے ہاتھوں جل بجھے، جل اٹھنا اور جل بجھنا، ہوتے ہوتے آگ اور پانی کا اندازہ ہوا، آگ اور پانی صنعت تضاد ہے۔ اگلی مثال دیکھیے کہ ذکر فراق یار یوں ہم نے تمام کر لیا، شام کو صبح کر لیا، صبح کو شام کر لیا، تو صبح اور شام بھی صنعت تضاد ہیں۔ عزیز بچوں، اگلی صنعت ہے صنعت تجنیس۔ تجنیس کے لغوی معنی ایک ہی جنس یا نوع یعنی ایک ہی قسم کے ہیں۔ اس سے مراد کلام میں 2 ایسے الفاظ استعمال کرنا جو تلفظ یا املاء میں دونوں میں مشابہت ہو اور معنی ان میں مختلف ہوں۔ اس کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے تجنیس تام اور ایک ہے تجنیس محرف۔ تجنیس تام جب 2 لفظ حروف کی تعداد، ترتیب اور اعراب کے لحاظ سے بالکل یکساں ہوں اور معنی مختلف رکھتے ہوں تو اسے تجنیس تام کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے، چمن میں کسی نے الہی نگاہ ڈالی آج، جو کھلکھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ اب لفظ ہے ڈالی اور ڈالی۔ اس شعر میں جو ہے ڈالی کا لفظ 2 معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ پہلی ڈالی ڈالنا اور یعنی یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور دوسری ڈالی شاخ کے معنوں میں ہے۔ سب سہیں گے ہم اگر لاکھ برائی ہوگی، پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔
پہلی لڑائی عاشق ہونا یا عشق کرنا، اور دوسری لڑائی لڑنے کے معنی میں ہے۔ تجنیس معرف کی مثال دیکھیے کہ کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کہ جب صرف حرف کی حرکت یعنی اوپر جو حرکات ہیں وہ بدل جائیں تو معنی بدل جاتے ہیں۔ مثال دیکھیے، گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ گلے لگنا اور گلا کرنا یعنی شکایت کرنا، تو اب گلا اور گلا دونوں الگ الگ ہیں۔ اگلی مثال دیکھیے، یہ بھی نہ پوچھا کسی صیاد نے، کون رہا کون رہا ہو گیا، یعنی رہا کے معنی رہنے کے ہیں اور دوسرے رہا کے معنی رہائی ملنے کے ہیں۔ عزیز بچوں، اگلی صنعت ہے صنعت عکس۔ کلام میں بعض اجزاء کو مقدم اور بعض کو مؤخر کرنا، اور پھر مؤخر کو مقدم اور مقدم کو مؤخر کر دینا۔ مثال میں دیکھیے، یہی ایک غم ہے، یہی ایک علم ہے، یہی ایک علم ہے، یہی ایک غم ہے۔ یعنی پہلے اور دوسرے مصرے کو دیکھیے تو آپ کو مقدم اور مؤخر اور پھر مؤخر کو مقدم اور مقدم کو مؤخر کی سمجھ آ جائے گی۔ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ دل اور غم۔ اقبال کا شعر دیکھیے، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ عزیز بچوں، اگلی صنعت ہے صنعت مبالغہ۔ موصوف کے وصف کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے جو کہ ناممکن حد تک چلے جاتے ہیں۔ یعنی مبالغے کا مطلب ہے حد سے بڑھ کر یا حد سے بڑھا کر بیان کرنا، جو کہ اصل کے خلاف بات کرنا، یعنی کسی کی مداح میں یا برائی میں حد سے گزر جانا مبالغہ کہلائے گا۔ وہ وصف جسے عقل اور عادت دونوں نہ مانے، مبالغہ آرائی ہوتی ہے۔ مثال دیکھیے، ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح ہمیں رونا نہیں آتا۔ تو اب آپ اس میں دیکھیے کہ انسان روئے گا تو کس حد تک روئے گا؟ کیا وہ دریا کی طرح سے یعنی اس مقدار میں روئے گا؟ تو یہ مبالغہ آرائی ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اگلی مثال دیکھیے کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ عزیز بچوں، اگلی صنعت ہے صنعت سوال و جواب۔ اشعار میں سوال و جواب کا لانا۔ یہ صنعت کبھی ایک ہی مصرے میں مکمل ہوتی ہے اور کبھی ایک مصرع سوال کا اور دوسرا مصرع جواب کا ہوتا ہے۔ مثال دیکھیے، پوچھا کہ طلب، کہا قناعت، پوچھا کہ سبب، کہا قسمت۔ دوسری مثال دیکھیے، اس نے جب پوچھا کہ تو نے قتل عاشق کیا، غمزدہ بولا وہ نزاکت تھی، حیات تھی میں نہ تھا۔ عزیز بچوں، صنعتوں کی تعریف یعنی ثنائے بدائے اپنے اختتام کو پہنچے، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ میرا لیکچر آپ کی سمجھ میں ضرور آ گیا ہوگا۔